بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ذی الحجہ شریف کا مہینہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تشریف لے آیا۔ حضور کی امت کے افراد جن کو اللہ پاک نے وسعت دے رکھی ہے، وہ اس ماہ میں قربانی کا فریضہ بھی ادا کریں گے۔ ذی الحجہ کا تعارف یہ ہے، وجہ تسمیہ اس کا یہ نام رکھنے کی، چونکہ اس مہینے میں ملت ابراہیمی پر اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حج شریف کا مقدس فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ذی الحجہ رکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، فرمایا مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد ذی الحجہ کی پہلی فجر ہے جو ابھی ہم نے ادا کی ہے، اور ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور ان راتوں کا احترام، ان کا مقام، ان کے اندر قیام کرنا، عبادت کا احترام کرنا لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے۔ ہر رات کی فضیلت لیلۃ القدر سے بہتر ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں عبادت کا بھی احترام کریں۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں میں جو تقریباً 7 روزے بنتے ہیں، 6-7 تک آگے فضیلت بڑھ جاتی ہے، ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر لکھ دیا گیا، کہ جیسے بندے نے 1 سال روزے رکھے ہیں۔ اب اگر ذی الحجہ شریف کی تاریخ پر نظر ڈالیں کہ تاریخ کے عین میں اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کو کافی ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ ذی الحجہ شریف کو کافی ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ آج کا دن جو یکم ذی الحجہ کا دن ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و سیدہ نساء العالمین اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا میرج ڈے بھی ہے، یعنی یکم ذی الحجہ کو ان دونوں شخصیتوں کا نکاح ہوا تھا۔ اس کو یہ پہلی نسبت اس مہینے کو یہ حاصل ہے۔ نمبر 2، اسی مہینے میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسی مہینے پاک میں ہی دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کر دی گئی، دین کو مکمل کر دیا گیا۔ نمبر 3، اسی مہینے میں ہی مشرکین کو، جو لوگ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کو نجس قرار دے کر حرمین شریفین سے دور رہنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ نمبر 4، اسی مہینے میں ہی حج شریف ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسی مہینے میں ہی قربانی کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 6،
اس مہینے کی 12 تاریخ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوتا ہے. جو ہجرت کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کا بھائی چارہ وہ 12 ذی الحجہ کو قائم ہوتا ہے. آگے اسی مہینے میں ہی 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اگلی نسبت ذی الحجہ شریف کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر آیت استغفار نازل ہوئی. اگلی نسبت اسی مہینے کی 28 تاریخ کو یعنی 28 ذی الحجہ کو خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی گئی، یعنی 28 ذی الحجہ کو آپ خلیفہ بنے. اور اس مہینہ کے آخر میں خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. آپ شدید زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اور یہ اس مہینے کو یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ یہ ان حرمت والے 4 ماہ میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن کا احترام ایام جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، یعنی کہ یہ ان 4 مہینوں کے اندر کسی قسم کی کوئی لڑائی وغیرہ نہیں کی جاتی. یہ ان 4 ماہ میں سے ایک مہینہ ہے. بقیہ ذی القعدہ اور محرم اور رجب المرجب ہیں. اور ذی الحجہ شریف سن ہجری کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یہ ساری چیزیں بیان کر کے، روزے کی فضیلت بیان کر کے، عبادت کی اہمیت کو بیان کر کے بندوں کو کثرت صوم و صلات یعنی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا، اس چیز کی طرف توجہ دلوائی گئی. اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات تشریق کا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یعنی اس مہینے میں تلبیہ شریف کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ چند کچھ بنیادی باتیں تھیں ذی الحجہ شریف کے حوالہ سے. اللہ کریم ہمیں ان ایام کی برکات میں سے وافر حصہ عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت، نوافل اور روزے اور درود و سلام، ذکر و اذکار، تلبیہ شریف، تکبیر تشریق کو اپنی زبان پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.